بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ روزہ مذہب اسلام کے اندر فرض کردہ فرائضوں میں سے ہی ایک فرض ہے، اور روزے کی یکگونا فضیلت و اہمیت کا اندازہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے بندہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ روزہ کے بارے میں کہا گیا الصیام لی وانا اجزی بہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے۔ چونکہ روزہ جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف محض اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بندے اور خدا کے درمیان بالکل اختصاص ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی فرض کردہ فرائض ہیں ان سب کا ثواب اور بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں بندے کے درمیان فرشتوں کو حائل کیا ہے، یعنی اس کا ثواب اور بدلہ جو دیا جائے گا، بندے کو جو ملے گا، اور بھی جو فرائض ہیں مذہب اسلام کے اندر، ان کا ثواب دینے کے لیے بیچ میں فرشتوں کو لایا گیا ہے اور فرشتوں کو منتخب کیا گیا ہے کہ ان فرائض کا ثواب اس بندے کو پہنچانا ہے۔ لیکن روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس قول سے لگا لیجئے کہ جبکہ روزہ بھی ایک فرض کردہ فرائضوں میں سے ایک فرض ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو وہاں پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بدلے کو دینے کے لیے بیچ میں فرشتوں کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ اللہ کا کہنا یہ ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ روزے کا بدلہ میں جسے چاہوں جتنا نواز دوں، میں جس کو چاہوں جتنا دوں، یہ صرف اور صرف محض میں عطا کروں گا۔ یہ صرف اختصاص ہے، اور یہ وجہ اس بنا پر ہے کہ روزہ کے اندر جو ہے ریا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور سارے جتنے فرائض ہیں ان سب میں دکھلاوا اور ریا کی گنجائش ہو سکتی ہے اور کرتا ہے، لیکن ایک روزہ ایک ایسا فرض ہے، اس میں صرف اور صرف اختصاص ہی ہوتا ہے، اختصاص کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بندہ صرف محض اللہ کے خوف اور ڈر سے کرتا ہے۔ بندہ اگر خواہشات کو ترک کرتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں بندہ اگر چاہے تو کھا سکتا ہے، وہ چاہے تو پی سکتا ہے، اپنی خواہشات کو مٹا سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ بندہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بندے کو خوف ہے، ڈر ہے اور اختصاص ہے۔ صرف جو کچھ کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں ریا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس یہ اختصاص نے اس درجے پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کا یہ فرمان جاری ہوا کہ روزے کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا، اور میں خود جسے چاہوں گا جتنا نواز دوں۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس آخری خطبہ جس کو اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری روز میں دیا تھا تمام صحابہ کے درمیان، اس سے بھی بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کے ترجمہ کو پڑھیے، آپ اس کے تشریحات کو سمجھیے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ جس کو اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا تھا، اور شعبان کے آخری دنوں کی وہ تقریر ہے اللہ کے نبی کی، آپ اس کو پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔
لیکن میرے محترم، میرے بزرگوں اور میری دینی بھائیوں، ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اور ان تمام تر اہمیتوں کے باوجود وہی روزہ قابل و قبول ہوگا، اللہ کے نزدیک وہی روزہ معتبر ہوگا، اور وہی بندہ ان تمام تر فضیلت کا حقدار ہوگا جو بندہ بحالت روزہ تمام تر منکرات، معصیات، مفسدات، مبتلات سے بچا کر اپنے روزہ کو گزار لے اور بحالت روزہ کو پورا کر لے، وہی روزہ اللہ کو معتبر ہے اور مقبول ہے۔ اور ہم اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ صرف بھوک برداشت کر لینا اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لینا اور کچھ خواہشات پر کنٹرول کر لینا، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ روزہ ہو گیا، ہمارا روزہ مکمل ہو گیا، ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گا اور معتبر ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، پیاس کے روزے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، کان کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، غرضے کے بحالت روزہ جسم کے سارے اعضاء کو روزے دار بنانا ہوگا۔ صرف بھوک برداشت کر لینا اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لینا اور جو ہم یوں سمجھیں گے کہ ہمارا روزہ ہو گیا اور ہم ان تمام تر فضیلتوں کا حقدار بن گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے داروں کے روزے کو اس کے چہرے پر تماچا کی شکل میں پھینک دیں گے اور اس کو مار دیں گے اور دھکے دے کر کے گرا دیں گے، اور وہ روزہ بالکل اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو مکمل کنٹرول کریں، ہم اپنے خواہشات پر مکمل کنٹرول کریں۔ روزے کے عالم میں اور بحالت روزہ بندہ اپنے جسم کے سارے اعضاء کو بالکل پاک صاف اور بالکل صحیح سالم بنا کر کے رکھے، پھر جا کر کے وہ روزہ اللہ کو مقبول اور معتبر ہے۔ اور روزے کے عالم میں ایک بندے کو اور روزے دار کو جہاں پر اور بھی مفسدات اور مبتلات سے کنٹرول کرنی چاہیے، اس روزہ کو معتبر بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کے لیے اور ایک روزے دار کے لیے سب سے مکمل طور پر جو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے جن چیزوں پر کنٹرول ہونی چاہیے، میرا یہ نظریہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ بندہ اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ روزے کے عالم میں بندے کو زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے، اور بندہ یہی سب چیز نہیں کر پاتا ہے جن سے اس کا روزہ بالکل بیکار جاتا ہے اور روزہ خراب اور برباد ہو جاتا ہے، اس روزے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ زبان پر ایک بندہ روزے کی حالت میں بالکل مکمل طور پر کنٹرول رکھے۔ یہ زبان کتنی بڑی چیز ہے، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کینہ، حسد اور اس کے بعد سے جھگڑے، فساد، یہ سب اور ساری چیزوں کے اندر زبان ہی کا دخل ہے۔ یہ سارا کا سارا ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے زبان ہی سے ہے۔ زبان کو ہم کو اپنے آپ پر مکمل کنٹرول ہونی چاہیے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر روزے کو مکمل کرنی چاہیے۔ زبان کتنی بڑی چیز ہے اور زبان سے کیسی کیسی غلطی ہو سکتی ہے اور کیا سے کیا فسادات برپا ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے آپ اس قول سے اور اس فرمان سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے 3 چیز کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے 3 چیز کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جو ہے جنت کی ضمانت دے دوں گا، میں تمہیں جنت دلاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، آپ اس کو سمجھیے، آپ اس کو جانیے، اس کی تشریحات کو معلوم کیجئے۔ آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی بالکل دعوے کے ساتھ اور گارنٹی اور ضمانت کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں تم مجھے 3 چیز کی ضمانت دو نا، تم 3 چیز پر کنٹرول کر لو نا، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت دلواؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 پیٹ کی حفاظت، نمبر 3
شرمگاہ کی حفاظت. لیکن ان تینوں میں جو سب سے پہلا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کا سب سے پہلا قول ارشاد جاری ہوا ہے وہ زبان کے بارے میں ہوا ہے کہ تم زبان کی حفاظت کرو. اگر تمہاری زبان صحیح اور سالم ہے اور درست ہے تو تم جنت کا حقدار بن سکتے ہو, اور حقدار ہی نہیں بلکہ میں ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں میرے محترم. اس لیے روزے کے عالم میں اور ایک بندہ کو روزہ رکھ کر اپنی زبان پر مکمل کنٹرول ہونی چاہیے اور غیبت سے بالکل مکمل پرہیز کرنی چاہیے. اگر ایک بندہ روزے دار ہے اور وہ بندہ قرآن کے سامنے نہیں ہے, حدیث اس کے سامنے نہیں ہے, اچھے لوگوں کے پاس نہیں ہے اور صحبتیں اچھی نہیں ہے, تو اس بندے کا جو دن گزرتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ پورا دن غیبت کے اندر گزرتا ہے. بس دوسرے کے بارے میں غیبت کرنا, بکواس, لغو باتیں, فضول کی باتیں, یہی سب میں وقت گزاری ہو جاتی ہے. لیکن اگر قرآن اور حدیث اس کے سامنے نہیں ہے, نماز نہیں ہے اور صحبتیں اچھی نہیں ہے, تو پھر یوں سمجھا جائے کہ وہ بندہ بالکل اپنے دن کو غیبتوں میں گزار دیتا ہے, فضول بکواس لغو باتوں میں گزار دیتا ہے. اور غیبت کتنی بڑی چیز ہے. روزہ رکھ کر تو غیبت کرنا یہ تو اور بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. ذرا غیبت کتنی بڑی چیز ہے آپ اس کو پہلے سمجھیے, پھر روزے کے عالم میں بحالت روزہ غیبت کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. غیبت ایسا سنگین جرم ہے اور اتنا بھیانک گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. دربار رسالت میں پیش آمد واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے. ایک محلے سے عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. وہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ کر جب گزرنے لگتی ہے اور جب جانے لگتی ہے تو حضرت عائشہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ, یہ جو عورت جانے والی تھی نا, یہ جو آئی تھی اور اشارہ انگلی کا اشارہ کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو عورت ہے یہ یوں ہے, یوں, یہ ناٹا ہے, یہ بھوٹیا ہے, جس کو ہم اور آپ بھوٹیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس جو یہ عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی یہ عورت بھوٹیا ہے, ناٹے قد کی تھی. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا اور غصہ ور ہو گئے اور چہرہ بالکل لال ہو گیا. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناراض ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ فدا کو امی و ابی کا یا رسول اللہ, میں نے ابھی کیا کیا, مجھ سے ابھی تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے, میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ مجھے بتائیے, مجھے باخبر کریں, آپ اتنے غصے میں کیوں ہو گئے, آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو گیا یا رسول اللہ, آپ مجھے باخبر کریں, مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوئی ہے, میں نے کیا کام کر دیا ابھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ ابھی تو اس وقت تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے. عائشہ یاد رکھو, اس غلطی کے جرم میں اور اس غلطی کا سزا اگر میں دینے پر اتر جاؤں اور یہ جو سامنے سمندر ہے, یہ جو دریا ہے, اگر اس غلطی کے جرم میں تمہیں اس دریا میں پھینک دوں تو سمندر کے پانی کا رنگ کالا ہو جائے گا. یہ غیبت کا جرم اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی بتا رہے حضرت عائشہ کو کہ اتنی بڑی غلطی کی ہے ابھی تم نے کہ میں دریا میں پھینک دوں تو سمندر کے اور دریا کے پانی کا رنگ کالا ہو جائے گا. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت کتنا بھیانک جرم ہے اور کتنے برے اس سے کام ہو جاتے ہیں اور کتنے جھگڑے اس سے برپا ہوتے ہیں. اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے, تبھی جا کر کے وہ روزہ اللہ کے نزدیک قابل و قبول ہے, مقبول ہے, معتبر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ روزہ تو رکھتا ہے, صرف بھوک کو برداشت کر لیتا ہے,
پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے پاؤں اور ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتا، اور جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت نہیں کرتا ہے بحالت روزہ، اور وہ یوں گمان میں ہے کہ میں بھوک برداشت کر لیتا ہوں، مجھ سے پیاس بھی برداشت کرنے کی عادت ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں مکمل روزہ رکھ لیتا ہوں. یاد رکھ لیجئے میرے محترم، اس بندے کا ایک بھی روزہ قابل و قبول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے دربار میں اس روزے کو پھینک دیا جائے گا، اس کے چہرے پر تھپڑ کی شکل میں لوٹایا جائے گا. ایسے روزے کو، جو روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کے لیے ہے، جو روزے دار صرف پیاس برداشت کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. روزہ تو نام ہے تبدیلی کا، روزہ تو نام ہے اگلی زندگی سے ان زندگی کے اندر. جب ماہ رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہماری اگلی زندگی بالکل ان سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو جائے، بدل جائے، اور یہ بدلاؤ پھر 11 جو مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں نظر آئے. روزہ تو اس چیز کا نام ہے. روزہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہم بس سحری کے وقت میں کچھ کھا لیا اور اس کے بعد سے کچھ پی لیا، پھر دن بھر ہم بھوکے رہے اور مغرب کی جب اذان ہو تو ہم پھر کھا لیے. یہ روزہ ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیے. اگر آپ کو اپنے روزہ کو معتبر بنانا ہے، میرا اس سے پہلے کئی اخباروں کے ذریعے سے مضامین شائع ہوئے ہیں. میں نے جو اس سے پہلے جو ہمارے مضمون شائع ہوا ہے اس کا عنوان تھا کہ اپنے روزہ کو معتبر بنائیے. اخباروں میں، کئی اخباروں میں وہ مضمون چھپے ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مزید جانکاری اخباروں کے ذریعے سے آپ لے سکتے ہیں. بس انہی چند باتوں پر آج کی بات کو میں مکمل کرتا ہوں کہ میرے محترم، آپ اپنے روزہ کو مقبول اور معتبر بنائیے اور اللہ کے نزدیک بامقصد بنا کر کے پیش کیجئے. بے مقصد ہم اپنے روزے کو نہ بنائیں. اگر ہمارا روزہ بے مقصد ہے اور معتبر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ روزہ واپس کر دیا جائے گا، وہ روزہ لوٹا دیا جائے گا. آمین یا رب العالمین.